السلام علیکم سامعین، گوجری مسمع پروگرام سجری گل کے نال تھارو میزبان طارق محمود حضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ تم سارا باسط و سلامت وینگا اور ایمان و یقین کی حالت میں زندگی کا تیاڑا گزاریا وینگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا ہے کہ وہ ہم سب نے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہے، اور چاہے دکھ ہے یا سکھ، خوشی ہے یا غمی، آونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بندو بناوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہے کہ مومن کی زندگی کامیابی ہی کامیابی، فلاح ہی فلاح ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ مومن کو معاملہ عجیب ہے کہ ہر صورت میں اس واسطے بلائی بلائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بلائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپریس کیو، آپ نے اس نہ کھول کے سمجھایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جد بھی اس پر کوئی دکھ آوے، تکلیف آوے، مشکلات آوے، بکھیڑو آوے، مصیبت آوے، تو وہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مشیت الہی کے سامنے صبر کرے۔ وہ صبر و تعمل تو کامل ہے، وہ بردباری تو کامل ہے، وہ ہوشمندی تو کامل ہے، اور اس کے اندر صبر کی کیفیت آ جائے، اور جد اس نا خوشی آوے، مسرت آوے، شادمانی آوے، تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرے، یعنی شکر کی کیفیت بھی اس کے اندر ہوئے اور صبر کی کیفیت بھی اس کے اندر ہوئے۔ ظاہر ہے انسان زندگی میں دو ہی چیز پیش آئیں، یا خوشی یا غمی۔ اگر ان دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بندو جڑوا ہے، وہ صبر بھی کرے گو اور شکر بھی کرے گو، تو دو صورتوں میں وہ کامیابی اور کامرانی تو ہم کنار ہے۔ سامعین کرام، ہماری مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی ریاست کا لوگوں نے بڑو صبر کیو، بڑو تحمل کیو، کیونکہ وہ کوئی ظلم نہیں ہے جڑو بھارتی غاصب حکومت نے اپنی غاصب فوج کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کا عوام پر کیو نہیں ہے۔ ایسو دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہو سکے، جبر نہیں ہو سکے، قہر سامانی نہیں ہو سکے، درندگی نہیں ہو سکے جڑی ریاست جموں کشمیر کے اندر بھارتی غاصب اور ظالم فوج نے اپنائی نہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ریاست جموں کشمیر کے لوگ بڑا سخت کوش ثابت ہوا ہیں۔ انہاں کو صبر و تعمل جڑوا ہے وہ ہمالیہ کا کوہ کے برابر ہے، اور وہ صبر و تعمل نہ دیکھتا ہوا برملا کیوں جا سکے کہ ریاست جموں کشمیر کا لوکاں نہ ہرانو بھارت کا بس کو روک نہیں ہے۔ آج اس کڑاکہ کی سردی میں بھی ریاست جموں کشمیر کا طول و عرض میں ظلم اور جبر کو بازار گرم ہے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں غاصب فوج نے لوکاں نہ ڈران اور تمکان واسطے جعلی جھڑپاں، چھاپاں، محاصراں اور قتل و غارت گری کو سلسلہ مجھ زیادہ بدا چھڑے ہوئے ہیں۔ کشتواڑ، ڈوڈا، رامبان، رجوری، پونچھ، اودھمپور، ریاسی، کٹھوا اور جموں نہ پچھلا 13 دنوں میں غاصب فوج نے خاص طور پر نشانہ بنایا ہے۔ عادت یہ ہے کہ غاصب فوج نے صرف رجوری ضلع میں 5 جگہ پر چھاپا ماریا ہے۔ مودی کی فسطائی حکومت نے 5 اگست 2019 تو جبر کا نواں ریکارڈ قائم کر چھڑیا ہے۔ 5 اگست تو ہون توڑی 955 کشمیری شہید، 2455 زخمی اور 1105 مکان تباہ و برباد کر دیتا گیا ہے۔ غاصب فوج ان محاصرہ کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اس ظلم و ستم کو مقصد کشمیریاں نہ ڈرا دھمکا کے اپنی غلامی نہ طول دینو ہے، تاکہ وہ بھارتی غلامی کے خلاف صدائے حق بلند نہ کر سکیں، یا سراسر کشمیریاں کی آزادی کی آواز نہ چپ کران واسطے غاصب بھارتی حکومت کی انتقامی پالیسی ہے۔ مودی حکومت کا یہ ظالمانہ اقدامات کشمیر میں پہلا تو خراب صورتحال نہ مزید خراب کر رہا ہے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں چھاپا، محاصرہ اور گرفتاری مودی حکومت کی مایوسی نہ ظاہر کر رہا ہے۔ دوجا پاسے کشمیر کا غیور آزادی پسند عوام تمام تر مشکلات اور مصائب کے باوجود آزادی کی جد و جہد نہ آگے بڑھان واسطے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ تہیہ کی ہے کہ بے شک کتنی مزید قربانی کیوں نہ دینی پے، ہم اپنی اس مقدس جد و جہد نہ منطقی انجام توڑی پہنچاواں گا۔ تجزیہ نگاران کو کہنا ہے کہ بھارتی غاصب حکومت کشمیر میں ظلم، جبر اور قید و بند کے ذریعے کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم و ستم کے ذریعے آج تک دنیا میں کوئی تحریک بھی دبائی نہیں جا سکی۔ سامعین کرام، تھارے نال مزید بھی گل بات ہوئے گی، تمنا انتظار وے گو ترانہ کو تے آؤ ترانہ سن لیں۔ کرام تمنے ترانہ سنے یقیناً پسند آئے وے گو، بڑا مٹھڑا بول تھا۔ تو گل کر رہے تھو کہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی دستاویزات واضح طور پر قیدیوں کا حقوق نہ تحفظ فراہم کریں۔ کنونشن اگینسٹ ٹارچر اور دوجا بین الاقوامی قوانین میں اس چیز کی سخت ممانعت کی گئی ہے کہ سیاسی قیدیوں پر تشدد، غیر انسانی یا توہین آمیز سلوک کی ہو جائے۔
جو ICCPR کا آرٹیکل 10 میں باضابطہ طور پر درج ہے۔ لیکن بھارتی مکار و یار حکومت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کا اسیران کا حوالہ نال ان تمام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ سامعین کرام، ناکردہ جرائم کی پاداش میں جعلی مقدمات میں قائدین حریت، انسانی حقوق کا محافظہ، صحافیاں اور عام لوگوں نے گرفتاری تو بعد بھارت کی مختلف بندی خانہ میں پابندی سلاسل کی ہوا ہے۔ انہوں نے بندی خانہ کے اندر ٹارچر کی جا رہا ہے، حالانکہ یہ کسی قانون اور اصول میں نہیں ہے کہ جد ایک بندو ناکردہ گناہ کی پاداش میں یا کردہ گناہوں کی پاداش میں جیل کے اندر چلے جائے پھر اس نے ٹارچر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس نے عدالت میں پیش کی جائے اور اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کو موقع فراہم کیا جائے۔ لیکن ریاست جموں کشمیر کے اندروں جتنا بھی ضمیر کا قیدی، سیاسی قیدیاں لے جائے گئے بھارت کی جیلیں میں، وہ تو ان پر قہر سامانی کی جا رہی ہے۔ انہوں کا مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت ہو رہی ہے اور بیمار قیدیاں علاج معالجہ کی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی۔ انہوں کا رشتہ دارانہ ملاقات کی اجازت نہیں دیتی جاتی اور اپنی صفائی دینے واسطے عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیے جا رہے۔ سامعین کرام، کشمیر کا اسیران نہ کشمیر کی جیلوں میں کڑ کے بھارت کی دور دراڑا کی جیلوں میں قید کیے جا رہے ہیں۔ یہ ظالمانہ اقدامات کر کے بھارت نہ صرف اپنا آئین و قانون بلکہ قیدیوں کا حوالہ نہ جنیوا کنونشن اور ہیگ کنونشن کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کشمیری قیدیوں کی نظر بندی نہ طول دینے واسطے ان پر کالا قوانین نافذ کرنا سیاسی انتقام کی بدترین شکل ہے۔ علاج معالجہ کی سہولیات فراہم نہ کرنے کی وجہ نال کئی سارا کشمیری قیدی بھارت کا بندی خانہ میں جان کی بازی ہار گیا۔ بھارتی غاصب حکومت یہ سارا ظلم جبر اور قہر سامانی